الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، قربانی کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا تقرب اور تقوی کا حصول ہونا چاہیے۔ قربانی میں کسی مخلوق کی رضا چاہنا یا اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی تلاش کرنا، یہ ناجائز اور روح قربانی کے متضاد ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مشرکین جو کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، آپ انہیں آگاہ کیجئے کہ آپ کی عبادت اور آپ کی قربانی کا طریقہ مشرکین سے مختلف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صرف اللہ رب العالمین کے لیے اور آپ کی قربانی صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس آیت کا حکم آیت فصل لربک وانحر کی طرح ہے، وہاں بھی آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نماز اور قربانی کو صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ چونکہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان مشرکین کی پرزور مخالفت کریں اور ان کے باطل عقائد سے بالکل انحراف کریں، اور آپ اپنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ محترم ناظرین، قربانی کا مقصد نفس کی تطہیر اور تقوی کا حصول ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو بندوں کے دلوں کا تقوی ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو نہ تو تمہاری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون۔ اللہ رب العالمین کو اگر پہنچتا ہے تو وہ تمہاری جانب سے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس قربانی میں ذاتی تشہیر اور ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو روح قربانی کو سمجھنے اور پھر اس کے تحت اس اہم عبادت کو انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔